یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا. یہاں پر آزاد مبصرین تو ابھی بھی کتنا ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس کے اوپر ہی کافی ڈیوائیڈڈ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کی جو موقف ہے اس حوالے سے اس سے اتفاق رائے نہیں نظر آتا. اور ہمیں ایک اور بھی روایت نظر آتی ہے کہ آزاد کشمیر میں عمومی طور پر وہی حکومت بناتا ہے جو وفاق میں حکومت میں ہو. لیکن اب آگے بڑھتے ہوئے ناصر بٹ صاحب، جو اس ساری آپ لوگوں کی آپسی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کے دوران محسن نقوی صاحب نے اس نظام کی ناکامی کی بات کی. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اعتراف ہے اپنی شکست کا کہ پورا نظام کولیپس کر گیا. جہاں آپ لوگ اپنی سفارتی کامیابیوں کے طور پہ تمام معاملات کو بیان کر رہے تھے، وہیں حکومت کے اندر سے ایک اہم ترین پوزیشن رکھنے والے وزیر نے آ کر یہ بات کر دی. لیکن دوسرا ایک الزام یہ بھی ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا اس الیکشن کیمپین میں، ایک نے کہا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، دوسرے نے کہا یہ فارم 47 کیا ہے. اس نے گنجائش پیدا کی کہ اس نظام کے علاوہ کسی اور نظام کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ ہو اور وہ منتخب سیاسی لوگ نہ کرے، حکومت میں شامل غیر سیاسی نمائندے کرے. سو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پریشانی کا موقع نہیں دونوں جماعتوں کے لیے اس وقت؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، ایک وزیر کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، وہ کوئی بات کرے اس کی رائے یہ نہیں ہے کہ وہ پورے نظام کو چیلنج کرے. بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ جس دہشت گردی میں اب 2 صوبوں میں اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور باقی ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں ترقی اور اس کی خوشحالی کا راز صرف جمہوریت میں ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جتنی ہیں، دیکھیں ہم وفاق میں اتحادی ہیں. کل اگر کوئی الیکشن ہوگا اور پاکستان میں اگر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی اور نون ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. ہمارا جو منشور ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے. الیکشن ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، لیکن ہم اس حد سے آگے نہیں جاتے جہاں بھی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی ساری ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں اب اس وقت پاکستان جو 2018 میں ان لوگوں نے پی ٹی آئی مسلط ہوئی، جن لوگوں نے مسلط کیا، پاکستان کدھر چلا گیا؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر چلے گئے. تو ہم سیاسی جماعتیں، میں پیپلز پارٹی کو بھی اپریشیٹ کروں گا، ایم کیو ایم کو بھی، ہم نے مل کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا، بہتری کی طرف لے کے آئے. وہ خارجہ پالیسی جو ان کی تھی، اچھا اب ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہے؟ پاکستان بہتری ناصر کی صاحب طرف جی، آیا، تو ہمیں مل کے پاکستان کو بہتر کرنا ہے. اب ناصر صاحب اور جو نقوی صاحب یہ بات کر یاد رہے رکھیں کہ ہیں، نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے آپ کی اتحادی ایم کیو ایم تو اتفاق کرتی ہے، وہ پہلے سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں. آپ کے لیے یہ تشویشناک بات ہے کہ بجائے ایک ایسے فورم کے اوپر نقوی صاحب یہ بات کرتے، پارلیمانی طور پہ اس معاملے کو ڈیبیٹ کیا جاتا کہ اگر نئے انتظامی یونٹس بھی بنانے ہیں تو اس پہ سیاسی ڈیبیٹ پارلیمانی طور پہ ہونی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے پریشان کن بات ہے جس انداز میں اس کو رکھا گیا سامنے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ اگر انتظامی یونٹ بنے اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف جو ملتا ہے وہ اگر زیادہ یونٹ بنتے ہیں، اگر صوبے اور بنتے ہیں پنجاب میں، ایک بات کہہ دوں، قانون یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں آپ نے مزید صوبے بنانے ہیں، جس پروونس میں اس کی اسمبلی ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن مل کر یونانیمسلی اگر کوئی قرارداد پاس کر لیتے ہیں اور وہ نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پنجاب حکومت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مسلم لیگ نون کو بھی کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی سیاست کرنے کے لیے، جیسے پہلے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں نے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کام کیا، ہم اس حق میں نہیں ہیں. اگر ساری کہتے ہیں نا کہ اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت مل کے ایک یونانیمسلی بل پاس کریں اور وہ مزید صوبے بنانا چاہے، تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کرتی ہے، اور نہ ہی کرے گی، اور نہ کوئی باقی صوبوں میں کی جائے ٹھیک گی. ہے ٹھیک ہے. آج تو نقوی صاحب کا یہ بیان اتنا پسند نہیں آ رہا خواجہ آصف صاحب کو بالخصوص، اور وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اوپر سخت طنز کر رہے ہیں. نادر قبول صاحب، آپ لوگوں کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی بڑی سینسیٹیو ہوا کرتی تھی کسی نئے صوبے کے قیام کی کوئی بحث چھیڑے، کوئی بیان دے دیا جائے، یا پھر اگر یہ جو ہے 18ویں ترمیم پہ بھی ایون بات ہو، تو اب آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صرف رضا ربانی صاحب کا ایک اس کی مخالفت میں بیان تو ہم نے دیکھا ہے، پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس معاملے کو لے کے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ اگر تو صوبے بننے بھی ہیں تو جس طرح بٹ صاحب نے بالکل درست فرمایا، تو اس صوبے کی ایگزسٹنگ جو پروونشل اسمبلی ہے اس نے قرارداد پاس کرنا ہوتا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اور آپ لوگ مزید میری رہنمائی فرما سکتے ہیں، آئی تھنک پنجاب اسمبلی نے 2013 میں تو اس ریزولوشن کو آئی بلیو پاس کیا ہوا ہے
اور دیکھیں جہاں پہ سندھ کو ڈیوائڈ کرنے کی بات ہوتی ہے وہ یوزلی اس طرح کی باتیں سندھی لوگ ہی سندھی عوام ہی ریجیکٹ کرتی ہے، کیونکہ سندھ کے جو باؤنڈریز ہیں سندھ کے جو لوگ ہیں وہ ایک بہت ہزاروں سالوں سے مطلب 5000 سال تک پرانا تو موئنجو دڑو ہے، اس سے بھی پرانا ایک سویلائزیشن ہے اور ایک یونیفائڈ یہاں پہ کلچر ہے، لینگویج ہے۔ پنجاب کے اندر اگر آبادی کے بیسس پہ اگر آپ بات کریں تو پنجاب ایکچولی 14 کروڑ پلس کا ایک صوبہ ہے اور ایڈمنسٹریٹولی آئی تھنک اس کو گورن کرنا اس لیے بھی مشکل ہے بیکاز نظر آتا ہے کہ جہاں لاہور میں تھوڑی بہت ترقی نظر آتی ہے تو آپ کو ڈیرہ غازی خان میں راجن پور میں آپ کو اس طرح کی بالکل بھی جو ہے ڈیولپمنٹ ورک نظر لیکن نہیں اصل آتا، وجہ اور تو وہاں پہ نادر صاحب لینگویج اس بھی الگ ڈیبیٹ ہے۔ کے جنریٹ ہونے کی ہمیں پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت نظر آتی ہے، کیونکہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنے کی باتیں جو ہوئی تھیں وہ آپ لوگوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئی تھی۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ سندھ ایک خاص فوکس ہوگا اس کا اگر اس کے اوپر آگے کام ہوتا ہے؟ دیکھیں نون لیگ کی جو اتحادی صرف ہماری طرح تو ہم تو خیر ان کیس بائی کیس سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ کو، بٹ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہی ایک پارٹی ہے MQM جو کہ اس طرح کے شوشے اکثر چھوڑتی ہے ماضی میں بھی اور آج بھی، مگر صرف کراچی کی پرفارمنس کو یہ لوگ بنیاد نہیں بناتے، ان کو اصل میں سندھ کے اندر جو MQM کو کبھی بھی سکسیس حاصل نہیں ہوا اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں، اور اگین نون لیگ آلسو ہیز لاسٹ ہیویلی ان سندھ۔ اس الیکشن میں تو سائیکل میں تو ایک بھی سیٹ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو، ماضی میں پھر بھی 1-2 سیٹ یہ لوگ جیت لیتے تھے MPS کی، اس دفعہ تو بالکل ان کا صفایا ہو گئے، تو اس وجہ سے زیادہ یہ لوگ بیسس بنا رہے ہیں سندھ کو تقسیم کرنے کا، بٹ اگین ایوری سندھی ول ریزسٹ اٹ، نو بڈی ول ایکسیپٹ اٹ، اور اگر صوبے بننے ہیں بھی اس ڈسکشن کو ساؤتھ پنجاب سے سٹارٹ کرنا چاہیے جہاں پہ واقعی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، جہاں پہ زبان لوگوں کی الگ ہے، کلچر لوگوں کی باقی سینٹرل پنجاب سے الگ ہے۔ جو زبان لاہور میں بولی جاتی ہے وہ زبان رحیم یار خان میں نہیں بولی جاتی، سرائکی اور پنجابی میں بہت فرق ہے، بٹ سندھ میں آل اوور ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی ہیریٹیج ہے ان کی، ایک ہی لینیج ہے۔ اور چلیے اگر تو آپ کا لگتا ہے کہ آپ سروس پنجاب کے حوالے سے تو کنونس ہیں، پیپلز پارٹی یا موقف بھی پہلے رکھتی رہی جنوبی پنجاب کی کا، اسمبلی لیکن نے قرارداد پاس سندھ کی کے ہے نا، حوالے سے یہ پنجاب نے بات خود ابھی تک بولا، آپ سن جی اور میں پنجاب جی کے اپنے سینٹر صاحب کی طرف MNAs جاؤں گی۔ ہیں، سینٹر MPs صاحب ہیں۔ کلوزنگ کامنٹس آپ کے؟ جی میں ناصر بٹ صاحب کی طرف جاؤں گی۔ ناصر دیکھیں صاحب آپ کے کلوزنگ میں کامنٹ ہوگا۔ محسن نقوی ایک صاحب منٹ نے میں جو بات کی، اگر آپ میرا سوال سن لیں، ان کی پرفارمنس کے اوپر سوالات خواجہ آصف صاحب نے اٹھائے کہ وہ کابینہ کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے، محسن نقوی صاحب کو بڑا کوئی خاص سٹیٹس حاصل ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں جو ایک زیادہ اہم نقطہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے زیادہ تر نکات کے اوپر جو وزارت داخلہ کے انڈر آتے ہیں عمل درآمد نہیں ہوا، اور کرکٹ کے حوالے سے بھی ان کی بطور PCB چیئرمین ان کی اچھی کارکردگی نہیں ہے، تو اس کے بعد کوئی بڑا فیصلہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں؟ ان کو تو اہم ترین وزارت اور پورٹ فولیوز ملے ہوئے ہیں، اس بیان کے بعد محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں محسن نقوی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ کابینہ کے ممبر ہیں، وزیر ہیں، ذمہ دار وزیر ہیں، انہوں نے اگر کوئی بیان دیا تو ان کی وہ ذاتی حیثیت ہو سکتی ہے۔ یہ اور ایک اور بات، یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں قبول صاحب کے جی پنجاب میں تو ہونا چاہیے، سندھ میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس پروونس کی اسمبلی پاس کرے تو اس میں آپ یہ بات مت کہیں کہ یہاں نہیں ہو سکتے، پھر آپ یہی کہیں کہ جو پروونس اسمبلی سندھ فیصلہ کرے اگر یونانیمسلی تو آپ کہیں جی وہ ایکسیپٹ ہے، آپ یہ مت کہیں جی ہم نہیں مانتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ ایک صوبے میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہونا چاہیے، دوسرے صوبے میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ چاروں صوبوں میں ہونا چاہیے۔ اگر چاروں صوبوں کے اسمبلیاں اور اپوزیشن مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مزید یونٹ بنائے جائیں، مزید صوبے بنائے جائیں تو بننا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو یہی کہنا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا بیان کہ جی ہم نہیں مانتے تو نہ یہ جمہوریت ہے اور نہ ایسی بات سنی جائے گی۔ ہاں جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ساری اسمبلی چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، KPK ہے، KPK میں بھی 1000 صوبے کی بات ہوتی ہے، وہاں بھی اگر وہاں تو PTI کی حکومت ہے، ان کے پاس اکثریت بھی ہے، اگر باقی اپوزیشن مل کے وہاں کوئی فیصلے کرے تو جمہوریت اسی کا نام ہے، پھر اسی کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔